تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی، ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ. باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے. نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں؟ تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے. اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں. تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں. اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا. اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے. اتبا جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا. اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینی وے، تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا ادس، کرسچن تھا. ادس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتہ ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو ادرس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے، ادس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو ادس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو ادس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. ادس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا. عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع کر دی، فیٹ چومنا شروع کر دی ادس نے، اور ادس نے کلمہ پڑھ لی. اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے، تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین سنس ہی از اے پروفٹ ایز ہی ٹولڈ می تھنگس اونلی اے پروفٹ کین نو. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے، تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے، طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے ہیں نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ